اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول تحقیق بات ثابت ہو چکی على أكثرهم ان کی اکثریت پر فهم لا يؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول تحقیق ثابت ہو چکی بات، یہ کون سی بات ہے؟ قرآن مجید کی کئی آیات اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ بات جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مردود کیا، اس کے سجدے کے انکار کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا، زمین پر اتارا، تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی تو اس بدبخت نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ بات کی کہ یا اللہ آپ نے تو فبما اغویتنی، آپ نے تو مجھے گمراہ کر دیا، میں آپ سے تو اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن جس وجہ سے آپ نے گمراہ کیا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، میں اس کی ذریت کو گمراہ کروں گا بھی۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کی ذریت کے لیے آپ نے صراط مستقیم کے اندر ہدایت رکھی ہے، صراط مستقیم کے اندر آپ نے کامیابی رکھی ہے، تو میں ان کامیابی والے راستوں کے اندر بیٹھ جاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر میں گمراہی میں اتنی محنت کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم، میں ان کے سامنے سے بھی وار کروں گا، پیچھے سے بھی وار کروں گا، دائیں سے بھی وار کروں گا، بائیں سے بھی وار کروں گا، اتنا گمراہ کروں گا، اتنا گمراہ کروں گا، اتنی محنت کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ اس میں سے شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر ناشکرے ہو جائیں گے۔ آپ کی ہزار ہاں کروڑ ہاں نعمتیں ان پر ہوں گی، لیکن یہ کیا ہوں گے؟ ناشکرے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو بھی دفع ہو جا، مردود ہو جا، لمن تبعک منہم لأملأن، تو اور جو تیرا پیروی کرنے والا ہے میں تجھ سے اور اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ابھی یہ لقد حق القول سے وہ قول مراد جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لمن تبعک، جو تیری اتباع کرے گا، چونکہ مشرکین اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ بھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم ثابت ہو چکی، جہنم کی بات ثابت ہو چکی۔ دوسری جگہ پر یہ تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک یہی بات چلتی ہے، آگے بھی پورا تفصیلی ذکر ہے، قصہ ہے۔ اسی طرح آپ اس قصے کو سورۃ الحجر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جب شیطان کو مردود کیا تو اس نے کہا قال رب بما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میرا تجھ پر بس تو نہیں چلتا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، زمین کے اندر ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دوں گا جو ان کو اچھی لگیں گی، بھلے لگیں گی، اور اس کی وجہ سے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ صرف آپ کے پیروی کرنے والے، آپ کو ماننے والے جو خالص بندے ہوں گے وہ تو میری وار سے بچ سکیں گے، اس کے علاوہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اور اسی طرح تیسری جگہ پر تو شیطان نے قسم اٹھائی قال رب فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ یہ سورۃ الصاد، گویا 3 جگہوں پر یہ باتیں ذکر ہوئی ہیں، سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر یہ بات ہے لمن تبعک منہم، اور اسی طرح سورۃ الحجر کے اندر بھی یہ بات ہے، اور سورۃ الصاد کے آخر میں بھی یہ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی
کا یہ جو قول لقد حق القول، اس کی طرف سورۃ یونس کے اندر بھی اشارہ ہے کہ جب تم شیطان کی پیروی اتنی کرو گے، یہ کافر لوگ شیطان کی پیروی اتنی کریں گے، دین کے اندر شک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر شک کریں گے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تحقیق ثابت ہو چکی، تیرے رب کا کلمہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں، کیونکہ ان کو شک ہی اتنے زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے ان کے شک دور نہیں ہو سکتا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح سورۃ ہود کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اس سے پہلے آیت کا پس منظر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کیوں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی دین پر رکھ دیتے، زبردستی کسی کو کوئی اختیار نہ ہوتا، لیکن دنیا دار امتحان ہے، اس میں امتحان مقصود ہے، بندے کو راستہ بتایا گیا، اپنے اختیار سے جو راستہ بھی تو اختیار کرے گا، تو جہنم کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے، اپنے اختیار سے اگر تو جنت کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں سے نوازیں گے۔ وَلِذَلِكَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن لوگ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ مختلف رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے سیدھے راستے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں شک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی اختلاف نہیں رکھے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، لوگوں کو پیدا اس امتحان کے لیے کیا گیا ہے، بعض اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختلاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے اختلاف کریں گے، اور بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ۔ صفات جمالیہ یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے، دنیا میں رحم کرے ہدایت دے دے، آخرت میں رحم کرے جنت دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ رحم ہے۔ اور صفات جلالیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرے، اختیار دے دے بندے کو کہ جو راستہ تو اختیار کرتے ہو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور بندہ جہنم کا راستہ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کے ذریعے قیامت والے دن اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہی بات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اسی جیسا مفہوم سورۃ السجدہ آیت نمبر 13 کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمام کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ بھی فیصلہ ہے کہ صفات جلالیہ کا بھی اظہار کرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری بات تو ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بضرور میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کی آیات یہ آگئی کہ اللہ تبارک، تو پھر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو پھر یہ کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں؟ پھر تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اس طرح ہو چکا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں فیصلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اختیار چھین لیا گیا، اختیار ہے ان کے پاس، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ مرض ایسا خطرناک ہے، اگر کسی نے بدپریزی کی تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، اور وہ کوئی بندہ بدپریزی کر کے ہلاک ہو جائے، ہم ڈاکٹر پہ کیس نہیں کریں گے اس نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ اس کی بدپریزی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدپریزی جو کرے گا، کفر شرک کا راستہ جو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو یہ راستہ اختیار کرے گا اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو پھر جو لوگ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے اپنے اختیار سے وہ راستہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے تو اس لیے وہ بات اس طرح ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اس سوال کا جواب خود دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اس طرح بندے کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اس کو نیکی کا الہام کرتے ہیں، نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، لیکن جب بندہ شیطان کی بات مانتا ہے، ان فرشتوں کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے، جس طرح کے ہے
قرآن مجید کے اندر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ شیطان قیامت والے دن کہے گا جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان اس وقت کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، جو سچا وعدہ تھا، کہ جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہے، جو ایمان لائے گا نبیوں کی بات کو مانے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آج تو وہ وعدہ پورا ہو چکا۔ اس وقت تم غور کرتے، تمہیں دلائل سے بھی وہ بات سمجھ آ جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسولوں کی بات کو مانے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، جنت بھی اس کے لیے ہے۔ جو نہیں مانے گا دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، اور آخرت میں جہنم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں اس کی ناکامی ہوگی۔ اگر دنیا میں بھی غور فکر کرتا تو یہ بات اس کو سمجھ آ جاتی۔ اور آج تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنہوں نے بات مانی رضا ان کے ساتھ، جنت ان کے لیے، جنہوں نے بات نہیں مانی ناراضگی ہے ان پر اور وہ جہنم میں ہے۔ آج تو آنکھوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، آنکھوں دیکھا حال بالکل کھل گیا۔ اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے کہ میری بات مانو، اس وقت آپ فکر کرتے تو دنیا کے اندر بھی میں جھوٹا ثابت ہو سکتا تھا کہ میری باتیں جھوٹی ہیں، اور آج تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنہوں نے میری باتیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ اب تو میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، میں نے دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی تھی۔ اس طرح دعوت تو انبیاء نے بھی تمہیں دی تھی، تم ان کی دعوت قبول کر لیتے۔ میں نے تو تمہیں زبردستی اپنے راستے پہ نہیں، میں نے دعوت دی ہے، تم نے میری دعوت قبول کی، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا۔ ابھی مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارے کسی کام کا آ سکتا ہوں اور نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے مجھے معبود بنایا، لوگوں نے معبود اس طرح کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی جاتی ہے اس طرح تم نے میری بات مانی، تو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اور جنہوں نے یہ شرک کیا ہے وہ تو ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے جو باقی تمام آیات کے اندر لقد حق القول، تحقیق بات ثابت ہو چکی۔ اور وہ بات کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کی بات کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین والی بات ثابت ہو چکی ہے۔ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کی اکثریت پر، اکثر دنیا کے اندر اکثر جو لوگ ہیں وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خاص متعین کفار ہیں جس کا علم صرف آپ علیہ السلام کو تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا علماء اکرام نے، لقد حق القول، کہ بات ثابت ہو چکی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت، یہ تمام باتیں ثابت ہو چکی علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، یعنی اکثریت تک دین کا پیغام پہنچ چکا۔ فہم لا یؤمنون، پس دین کے پیغام پہنچنے کے باوجود فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی دین ان کے ہاں ایسا مذہب بن چکا جو یقینی اور حق ہے، لیکن حق کو جانتے ہوئے وہ ایمان نہیں لاتے۔ دلائل کے ذریعے آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو چکی۔ جب دلائل کے ذریعے ثابت ہو چکی تو ابھی کیا یہ مشاہدے کا انتظار کر رہے ہیں کافر کہ مشاہدے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ باتیں سمجھا دیں؟ ایمان نام ہے بغیر دیکھے ماننا۔ اگر مشاہدہ ہو جائے تو پھر ایمان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان کا مقصد تو وہ ہے کہ بندے کو چیز نظر نہ آئے اور بندہ مان لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دکھا دی تو پھر کس بات کا ایمان؟ پھر تو ایمان نہ رہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا لقد حق القول سے مراد کلمۃ العذاب العاجل، کہ نقد عذاب ان پر ثابت ہو چکا، ان کے اکثریت پر۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ دنیاوی عذاب مراد ہے۔ اور دنیاوی عذاب یہ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کفر اختیار کریں گے۔ جب یہ کفر اختیار کریں گے تو یہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عذاب کا مستحق بن جائیں گے، اور وہ بھی کیا ہے؟ عذاب لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین کا مصداق بن جائیں گے۔ دوبارہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، لقد حق القول، تحقیق بات ثابت ہو چکی، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون،
وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا ایمان نہ لانا، اس کی علت کیا ہے؟ لقد حق القول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یا فہم لا یؤمنون، یہ علت ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب ایمان نہیں لاتے لقد حق القول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے کیا ہو چکا ہے؟ ثابت ہو چکا ہے۔ تو ان کا ایمان نہ لانا لقد حق القول کے لیے کیا ہے؟ علت ہے اور سبب ہے۔ اور لقد حق القول کیا ہے؟ حکم ہے کہ ان پر عذاب اس لیے ثابت ہو چکا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔